السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری 3463 نمبر ہے اور مسلم 307 نمبر حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں خودکشی اور اس کی سنگینی کے متعلق اسلامی تعلیمات کا ذکر ہے۔ خودکشی ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہے۔ پہلے ہم خودکشی کی مثالیں کافروں کی دیا کرتے تھے کہ کفار بے سکون ہو کر، اضطراب کا شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ دل میں نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اللہ نہ ہو اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے، اس بندے کا جسم ایسا بنایا ہے، اور اس کے اندر ڈالی جانے والی روح ایسی بنائی ہے کہ اس جسم اور روح کا تعلق جب تک اللہ سے صحیح طور پر استوار نہ ہو اسے چین نصیب نہیں ہوتا۔ بھلے یہ بڑے سے بڑے محلات میں رہتا ہو یہ بندہ، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو بظاہر زندگی میں بہت عیش و آرام کے اسباب ہوں گے، لیکن سکون کہ جس سے بندہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، انزائٹی کا شکار نہ ہو، بے چینی کا شکار نہ ہو، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے عیش و عشرت کو سکون سمجھا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو بھی میرے نظر سے گزری، خیر وہ چوں کا مربع اور کھچڑی پکی ہوئی تھی اس میں، کہ بندہ کہہ رہا تھا جی یہ دیکھیں جو بندے اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پسینہ نہیں آ رہا، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہتا ہے انہیں سکون نہیں ہے؟ اب وہ سکون کا کتنا غلط مطلب لے رہا تھا۔ وہ دنیا کے عیش و آرام کے وسائل کو اور اس کی راحت کو سکون کہہ رہا تھا۔ سکون تو دل کی چیز ہے۔ ایک بندے کو محلات میں سکون نہیں ہوتا، اور دوسرے بندے کو خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بھلے 24 گھنٹے میں اسے 2 لقمے نصیب نہ ہو، اسے سکون نصیب ہوتا۔ سکون دنیا کے عیش و آرام اور اس کے اسباب کا نام نہیں ہے۔ ہاں، سکون قلب کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی حلال اور جائز طریقے سے میسر ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے اللہ کی نعمت سے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو خیر بات چل رہی تھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی، اس روح کی ڈیزائننگ ایسی کی، اس کو بنایا ایسا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہے، جب تک اس میں اللہ نہ آ جائے اسے سکون نہیں ملتا، اور اللہ سرے سے نکل جائے، اللہ کی ذات کا عقیدہ ہی نہ ہو، یا اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں عقیدہ تو ہے لیکن عقیدہ اس سطح کا نہ ہو جس سطح پہ جا کے انسان کو ایک بہترین سکون حاصل ہوتا ہے، تو بہرحال پھر انسان اپنے عقیدے کے مطابق بے سکونی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی دور تھا ہم خودکشی کی مثالیں کفار سے لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ جاپان کو دیکھتے ہیں، ایشیا کا وہ ملک ہے جس میں خودکشی کی شرح انتہائی زیادہ ہے، جبکہ آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ان کا معیار زندگی دیکھ لیں، کس کمال کا ہے دنیاوی حوالے سے۔ دھواں چھوڑتی گاڑی ایک نظر نہیں آتی، 1 سال گاڑی استعمال کرنے کے بعد پاکستان جیسے ممالک میں بھجوا دیتے ہیں۔ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ان کا معیار زندگی دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ لیکن خودکشی کی شرح بھی دیکھ لیں جو بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اس لیے خودکشی کی شرح بھی زیادہ ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہی بے سکونی کفار کی مانند مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے۔ کفار کی مانند مسلمانوں کے اندر بھی خودکشی کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ کفار جتنی نہیں ہے لیکن تیزی سے کفار کی جو تیزی کی شرح ہے اسی طرف مسلمانوں کی شرح بھی رواں دواں ہے۔ ہمارے پاکستان میں گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے، خطہ ہے،
جس سے میرا اپنا تعلق بھی ہے، اس خطے میں ایک فرقہ ہے آغا خانی، اسماعیلی فرقہ جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں، آغا خان سے منسلک سارے خدائی اختیارات وہ آغا خان کو دے کے بیٹھ گئے۔ اب خدا کے بارے میں ان کا تصور صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے خطے گلگت بلتستان کے آغا خانیوں کے اندر خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے، خصوصاً ضلع غزر کی طرف لڑکیاں بھی خودکشیاں کرتی ہیں، لڑکے بھی خودکشی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے گلگت میں سنا نہیں تھا خودکشی کا، آج خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، جبکہ اسلام میں یہ کتنا سنگین ترین جرم ہے۔ اس کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث بخاری کی ہی جو 3463 حدیث ہے، اور یہ مسلم کی حدیث بھی ہے 307 متفق علیہ حدیث ہے۔ سنیے کہ خودکشی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل، میرے صحابہ تم سے پہلے گزرے لوگوں میں، گزری امتوں میں ایک شخص تھا، کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، اسے زخم لگا ہوا تھا۔ اب یہ چونکہ الباء للالصاق با الصاق کی ہوتی ہے تو بڑا کمال کا معنی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ زخم چپکا ہوا تھا، یعنی وہ زخم ناسور بن چکا تھا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ سباق و سیاق و سباق کے لحاظ سے جب میں نے با الصاق کا دیکھا تو بڑا کمال کا معنی بن رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ زخم چپکا ہوا تھا، یعنی اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کے ساتھ ملصق تھا۔ فجزع، وہ بے صبر ہو گیا، واہ ویلا کرنے لگ گیا، مایوسی اس پہ چھا گئی۔ اب اس نے سمجھا کہ بس یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، یہ تو مجھے حد سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، میں تو زندہ لاش بن چکا ہوں۔ اب بے صبر ہو کے اس نے کیا کیا، فأخذ سکینہ، اس نے ایک چھری پکڑ لی، فحز بہا یدہ، اور اس چھری سے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہاں کہا کہ اس نے اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، یعنی اس کا مطلب اس کے زخم پہ ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ زخم تھا۔ یہ تو میں نے ایسے ہی کر دیا جیسے کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں۔ اس کے زخم اس کے ہاتھ پہ زخم تھا، تو اس نے وہی زخمی ہاتھ جو ناسور بنا ہوا تھا ہاتھ پہ، اس نے ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کوئی بظاہر ایسے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ وضاحت میں ایسا ممکن ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ کہیں بھی زخم ہو سکتا ہے۔ اب اس نے اپنے مارنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہاتھ کاٹ دیا۔ لہمالا اس وقت بھی تو طب کام کرتی ہوگی نا، اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہوگا۔ آج کل جاپانی کس طرح اپنی کیا کہتے ہیں خودکشی کرتے ہیں کہ یہ بایاں ہاتھ کی رگ کاٹ دیتے ہیں، سارا خون نکل جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ ممکن ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا ہو کہ بایاں ہاتھ کاٹ دیا، اگرچہ دایاں ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے چونکہ بایاں ہاتھ کا تعلق آپ کے دل سے۔ تو بہرحال اس ہاتھ پہ زخم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ میرے خیال میں ترجمے کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ ترجمے میں بڑی گنجائش ہو، آپ ایک مقید سا ترجمہ کر دیں اور جس کی حاجت بھی نہ ہو۔ تو یہ مطلب میں اپنے مزاج کو دیکھوں تو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا۔ بھائی ہاتھ ہے، زخمی کا لفظ کوئی یہاں موجود نہیں، اگرچہ سیاق و سباق میں وضاحت کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، تو لینا بھی ضروری نہیں ہے، تو آپ کیوں لیتے ہیں؟ بس کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دیا اس نے۔ خیر، فحس بہا یدہ، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب ہوا کیا؟ فما رقع الدم، اس کا خون پھر رکا نہیں، حتی مات، یعنی الی ان مات، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا۔ قال اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بادرنی عبدی بنفسی، پہل کر دی مجھ سے میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں۔ سمجھ آئی؟ پہل کر دی
بادرنی پہل کر دی مجھ سے میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں. پھر میں نے کیا کیا؟ فحرمت علیہ الجنہ میں نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی. یعنی اپنی جان کے بارے میں اس نے مجھ سے پہل کر دی. میں نے تو اس کی موت کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنی موت جلدی چاہی. جب جلدی چاہی تو پھر میں نے موت دے دی اور جنت اس پر حرام کر دی. یہ ہے پہل کرنے کا مطلب، کہ میں نے تو اس کی موت نہیں چاہی تھی، اس نے اپنے وقت سے پہلے موت چاہی. بظاہر وقت تو اس کا وہی مقرر تھا، اسی پہ موت آنی تھی. اسے تو پتہ نہیں تھا میری اس وقت موت آنی ہے. اس نے تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی موت چاہی اپنے خیال میں. میں نے اسے موت دے دی اور اس پر جنت حرام کر دی کہ اس نے وقت سے پہلے موت کیوں چاہی. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، بادرانی مجھ تک پہنچنے میں جلدی کر دی عبدی میرے بندے نے. پہلا کیا تھا؟ پہل کر دی مجھ سے پہل کر دی. اب ترجمہ کیا ہے؟ مجھ تک پہنچنے میں پہل کر دی. پہلا کیا تھا؟ مجھ سے پہل کر دی. یعنی میں نے فیصلہ نہیں کیا موت کا، وہ مجھ سے پہلی موت کے منہ میں جا رہا ہے تو میرے فیصلے سے پہلے اس نے جلدی کر دی نا. ایک یہ ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ، مجھ تک پہنچنے میں جلدی کر دی. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی جلدی میرے پاس آ جائے. مجھ تک پہنچنے میں جلدی کر دی میرے بندے نے بنفس ہی بذات خود. یہ اس کی عبدی کی تاکید ہو جائے گی. یعنی میرے بندے نے خود ہی مجھ تک پہنچنے میں جلدی کر دی. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی جلدی سے موت سے ہمکنار ہو کے میرے پاس آئے. میں نے اس پر جنت حرام کر دی. اب یہ جو میں نے ترجمے دونوں کیے ہیں، یہ بغیر وضاحت کے دو قسم کے ترجمے آپ کو مختلف کیا کہتے ہیں احادیث کے ترجمے میں مل جائیں گے. لیکن یہ ترجمہ میں نے تھوڑا سا اس لیے کر دیا کہ اہل علم بھی سنتے ہیں، طلباء بھی سنتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی، یہ بادرہ، یہ مبادرہ سے ہے، باب ہے، مفعلہ ہے. یہ میں آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں جملہ ایک لغت سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بادر فلانا الغایا. یہ دیکھیں، فلانا پہلا مفعول ہے، الغایا دوسرا مفعول ہے. بادرہ یعنی سبقت کیا، جلدی کی. بندے نے جلدی کی فلاں پر، یعنی ایک بندے نے فلاں بندے پر پہل کی. الغایا منزل تک پہنچنے میں پہل کی. یہ اب میں نے آپ کو دیکھیں، فلانا مفعول اول ہے، الغایا مفعول ثانی ہے. یہ الغایا کو الی الغایا بھی پڑھ سکتے ہیں، الا لگا کر. یہ مفعول بھی پھر غیر سری بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب جس نے بادر فلانن کو سامنے رکھا تو بادرنی میں یہ یا مفعول اول ہوگا. تو کیا مطلب ہوگا کہ مجھ سے پہل کی. جیسے یہ بادر فلانن میں بندہ فلانے پر پہل کر رہا ہے. کیوں پہل کر رہا ہے؟ الغایا منزل تک پہنچنے میں، انتہا تک پہنچنے میں پہل کر رہا ہے. تو فلانن جیسا مفعول اول ہے تو بادرنی میں بھی یا متکلم کو مفعول اول سمجھ لیں تو ترجمہ ہوگا جلدی کی مجھ سے، پہل کی مجھ سے. ٹھیک ہے. اگر الغایا مفعول ثانی تو بادرنی کے یا متکلم کو الغایا کی طرح مفعول ثانی سمجھ لیں تو انتہا تک، منزل تک پہنچنے میں جلدی کی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ ترجمہ ہوگا مجھ تک پہنچنے میں جلدی کی. تو بہرحال پھر مفعول ثانی کو محذوف مانیں گے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کتابوں میں جب اپنے اپنے مقام پر آئے گی میں زیادہ تفصیل کر دوں گا. تو یہاں صرف یہی بتانا مقصد ہے، ایک ترجمے میں بادر فلانن الغایا کے جملے کو سامنے رکھیں تو فلانن کی رعایت ہے، دوسرے میں الغایا کی رعایت ہے. کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خیر یہاں یہ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ بندے نے مجھ سے پہل کی، میں تو اس کی موت نہیں چاہ رہا تھا. مجھ تک پہنچنے میں جلدی کی، میں نہیں چاہتا تھا مجھ تک پہنچے فی الحال. لیکن چونکہ بندے نے پہل کی تو پھر میں نے اس کی پہل، اس کی جلدی کے مطابق اس کا فیصلہ تمام کر دیا. لیکن اس پر میں نے اپنی جنت بھی حرام کر دی. لا الہ الا اللہ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب اس بندے نے خودکشی کی تو بھائی پہل کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تو ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. تو یہاں تو لفظ آ رہا ہے کہ اس نے پہل کر دی، اس نے جلدی کر دی مجھ تک پہنچنے میں، مجھ سے پہل کر دی. تو اس کا ایک جواب یہ ہے، یہ صورتاً پہل ہے. بظاہر صورت یہ ہے کہ اس نے جلدی کی ہے، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کی موت کا وہی وقت مقرر ہے.
وہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی موت خود لے لی، جس سے وہ خودکشی بن گئی، اس کے لیے گناہ بن گیا۔ اگر وہ اپنی موت خود نہ بھی لیتا، سبب خود بھی نہ بنتا، تو پھر بھی اسی وقت اس کی موت آتی، لیکن وہ اپنی موت کا سبب نہ بنتا اور یوں گناہ گار نہ ہوتا۔ چونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت میری موت آ رہی ہے، تو اس نے اپنی موت کا خود سبب بن گیا۔ تو بظاہر تو ایسا ہی ہوا نا کہ اس نے خود اپنے اوپر موت طاری کر کے موت کا سبب بن کے جلدی کی، تو بظاہر جو جلدی ہوئی ہے تو اسی ظاہری صورت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے مجھ سے پہل کی، میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے میں جلدی کی۔ جو ظاہر صورت بنتی تھی اسی کے مطابق لفظ استعمال فرمایا۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی جو بندہ ہے ممکن ہے وہ کافر ہو، اس کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ جب تک میں اپنے آپ کو نہ ماروں ابھی میں مر نہیں سکتا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو فوراً مار دیا۔ تو اس کے خیال کے مطابق تو اس نے جلدی کی ہے نا، اس کے خیال باطل کے مطابق چوں نے جلدی کی ہے، تو اس کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خیال کے مطابق بادرنی کا لفظ استعمال ہوا۔ یا وہ کافر نہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، پھر بھی وہ کہ چلے میں جلدی میں مر جاتا ہوں اور مجھے موت سے چھٹکارا مل جائے، تو اس کے خیال کے مطابق بادرنی کا لفظ استعمال ہوا، جو یہ صورت نہیں بن جاتا۔ لیکن میری دانست میں یہ بادرنی کے لفظ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ اس نے در حقیقت میں ہی مجھ تک پہنچنے میں جلدی کی۔ وہ جلدی نہ کرتا تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا، مزید ڈیل دیتا، مزید موقع دیتا۔ اور اس کے شواہد میرے پاس خود احادیث سے موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، کوانٹٹی میں بھی کوالٹی میں بھی، برکت کے حوالے سے بھی مقدار کے حوالے سے بھی، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے مقدار میں بھی برکت میں بھی، جو چاہتا ہے اس کی زندگی بڑھے مقدار میں بھی برکت میں بھی، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کا مطلب صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ سکتی ہے، بڑھ جائے گی، اور اس کا مطلب صلہ رحمی نہیں کرے گا تو عمر گھٹے گی، قطع رحمی سے عمر گھٹے گی، کیونکہ جو صلہ رحمی سے بڑھنی تھی قطع رحمی سے اس نے کاٹ دی۔ تو اس کا مطلب عمر گھٹ بھی سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ شاہد مل گیا، شہادت مل گئی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس بندے نے خودکشی کی وجہ سے اس کی عمر گھٹ گئی، اگر یہ خودکشی کا عمل نہ دہراتا تو اس کی عمر بڑھ جاتی۔ تو یہ حقیقتاً مبادرہ ہے۔ تو ذالکما مما علمنی ربی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے ذہن میں ڈالی تو یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اسلام میں جو خودکشی کے متعلق کی جو بات آ گئی وہ یہی ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور اس کی سنگین سزا اس حدیث کے مطابق یہ ہے، جو خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے ہمکنار تو کر دیتا ہے، لیکن سزا یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کافر خودکشی کرے تو آلریڈی اس پر جنت حرام ہے، تو مزید اس کے گناہ میں اضافہ ہوگی، ٹھیک ہے، حرمت علیہ الجنہ، یعنی گنجائش نکل سکتی کہ وہ پہلے سے کافر ہے، مزید اس کا کفر یہ ہے کہ وہ خودکشی کو حلال بھی سمجھ رہا ہے، تو جنت اس پر حرام۔ یا وہ مسلمان ہے لیکن خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کرتا ہے، تو خودکشی تو حرام ہے، اس نے حلال کو حرام سمجھ لیا، لہٰذا اس پر بھی جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ لیا۔ تو حرام چیز کو حلال سمجھنے سے وہ کافر ہو گیا، اور گناہ اس کا یہی تھا کہ اس نے خودکشی کو حلال سمجھ لیا، تو جنت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک شخص ہے جو مسلمان ہے، خودکشی کو حرام سمجھتا ہے، لیکن اس نے خودکشی کر لی، تو کیا یہ بھی حدیث کا یہ حکم اس کے لیے بھی ہوگا کہ اس پر جنت حرام ہو گئی؟ جی ہاں، یہ حکم اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس نے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کر لی بے صبر ہو کے، جنت اس پہ حرام ہو گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوئی۔ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، خودکشی کی سزا دے کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، یا خودکشی کی سزا معاف کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، یا اللہ تعالیٰ خودکشی کی سزا کم دے کے زیادہ سزا معاف کر کے، یا زیادہ سزا دے کے
کم سزا معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دیں۔ بہرحال مسلمان کا گناہ خودکشی ہو یا خودکشی سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو لیکن کفر و شرک نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، سزا اپنی گناہوں کی پا کے یا کم پا کے یا بالکل نہ پا کے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دینی تعلیمات کا فہم، سمجھ، شعور، علم اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا